بلاول بھٹو نے 3 نومبر کو 27ویں ترمیم سے متعلق ایکس پر پوسٹ کی. بتایا ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی، ججوں کے تبادلے کا اختیار، NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ، تعلیم اور آبادی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر تعطل کا خاتمہ شامل ہے. مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام شامل ہے تاکہ آئین سے متعلق تنازعات کا تیز اور واضح اور بروقت فیصلہ ہو سکے. سپریم کورٹ اپنی اصل ایپلیٹ ذمہ داریوں پر توجہ دے سکے گی. دنیا کے کئی ماڈل سے ثابت ہوتا ہے ایسی عدالتیں مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے ساتھ آئینی تشریح کو زیادہ واضح اور مستحکم بناتی ہیں. اسی طرح اگر ججوں کا تبادلہ اور مدت ملازمت سول سروس کی طرز پر منظم کر دی جائے تو پسند و ناپسند، گروہی اثر و رسوخ اور غیر معمولی اختیارات کا تاثر کم کیا جا سکتا ہے. مجوزہ ترمیم میں الیکشن کمیشن کے سربراہ کی تعیناتی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی. واضح ٹائم لائنز اور غیر جانبدار نامزدگی کے طریقہ کار سے بحران مؤثر انداز میں حل ہو سکتا ہے. ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی دوبارہ محدود عدالتی اختیارات کی بحالی سے مقدمات کا بوجھ کم ہوگا. ایگزیکٹو مجسٹریٹس جوڈیشل مجسٹریٹس کے ساتھ مل کر معمولی فوجداری مقدمات کے فیصلے کر سکیں گے. یہ اختیارات 2001 سے معطل ہیں. اس سے مقدمات کی سماعت تیز ہوگی، جلد انصاف ملے گا. 27ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کی واپسی کے لیے نہیں بلکہ مالیاتی استحکام کے متوازن اصلاح کے لیے ہے. وفاق قرضوں میں جکڑا ہے. صوبے مالی خود مختاری کے باوجود نہ خرچ کرتے ہیں نہ آمدن بڑھاتے ہیں. 15 سال میں NFC کے تحت صوبوں کا حصہ 10 گنا بڑھا. صوبے ٹیکس وصولی نہ بڑھا سکے اور وفاق سے کھربوں روپے کا تقاضا کرتے ہیں. GDP کا صرف 1.7% دفاع پر خرچ ہوتا ہے. سول اخراجات مجموعی بجٹ کے 52% تک چلے گئے. کمزور صوبائی ٹیکس وصولی، آبادی پر مبنی فارمولے کی خامیاں، وفاقی مالیاتی دباؤ NFC کی اثر نو وضاحت کا تقاضا کرتے ہیں. 27ویں ترمیم کا مقصد ملک میں یکساں نصاب کا نفاذ ہے جو طبقاتی تفریق کا خاتمہ اور قومی ہم آہنگی بڑھائے گا. 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے نے اپنے نصاب کی کوشش کی. یکساں قومی نصاب کا تصور ختم ہو گیا. صوبے GDP کا 4% تعلیم پر خرچ کرنے کا وعدہ بھی پورا نہ کر سکے. 27ویں ترمیم کا بنیادی مقصد استحکام، ہم آہنگی اور مؤثر ادارہ جاتی فعالیت ہے تاکہ آئینی ادارے بہتر توازن اور درستی کے ساتھ کام کر سکیں. حکومت نے 27ویں ترمیم پر اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے اپوزیشن سینیٹروں سے رابطے شروع کر دیے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے JUI نے ترمیم میں ساتھ نہ دیا تو اپوزیشن کے بعض سینیٹرز کو انفرادی طور پر قائل کیا جائے گا. تحریک انصاف، JUI اور نیشنل پارٹی کے چند سینیٹرز نے حکومت سے رابطے کیے ہیں. سینٹ میں حکومتی اتحادیوں کی تعداد 60 ہے. ترمیم کی منظوری کے لیے مزید 4 ارکان نے سینٹ کی حمایت درکار ہے. ذرائع نے بتایا PTI کے سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ایک سینیٹر حکومت سے رابطے میں ہے. JUI کے بلوچستان سے 2 سینیٹر اور خیبر پختونخوا کے 1 سینیٹر نے حکومتی شخصیات سے رابطہ کیا ہے.